تک تو یہ تجاویز ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور تجاویز ہے، بدقسمتی سے ہمارا جو اقتدار میں جو لوگ ہر وقت میں ہوگا وہ اپنے من مانی کرتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ فروز خٹک صاحب نے بتایا کہ بھئی آپ حیات آباد میں دیکھو، آپ یہ بلڈنگیں دیکھو، صدر دیکھو، تو اس نے وہ دیکھا، اس نے پجگی روڈ کو نہیں دیکھا، اس نے بدو سمرباغ کو نہیں دیکھا، بڑا بیر کو نہیں دیکھا، کچھ آبادی نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں کا خیالات جو ہے وہ ہوا پہ ہے، لیکن اس ٹائم عوام بہت تکلیف میں ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں جو سختی ہے، پریشانی ہے، چاہے وارڈا کی طرف سے ہے، گیس کی طرف سے ہے، انتقالات کی طرف سے ہے، مال خانہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم تو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے۔ حاجی صاحب وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ نان پیلر جو ہے وہ تقریباً 30-35% ٹیکس ادا کرے، اور پیلر اور نان پیلر جو ہے نا وہ 50% سے بھی زیادہ ٹیکس ادا ہاں کرے۔ بالکل، یہ بات تو بھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے جو بہار کے ساتھ بات کی اور میٹنگ کیا اس میں یہ ہے کہ ابھی 17% ٹیکس جو گین ٹیکس وفاق کا ٹیکس ہے، اگر کوئی ٹیکس فیئر ہے تو وہ 6% پہ یہ ڈسیٹ ہوگا۔ تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت اس چیز کی نظر ڈالے اور دیکھے کہ اس میں یہ تو پراپرٹی کا کام نہیں ہے صرف، یہ تو سارا عوام کا بوجھ ہے، عوام پہ ہے۔ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت ایسا ظلم نہیں کرے گی، اور اگر پھر بھی کریں گی تو ہم نے 2-3 دن پہلے جمعیت اسلامی کا جو پروگرام ہوا تو اس بات پہ یہ اس نے دھرنے کا اعلان کیا کہ بھئی عوام پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب خانہ کاش اور منچک دوسرا منظر تیسرا منظر جو ٹیکسز لگائے گئے تھے، خانہ کاش پہ پابندی لگائی گئی تھی، کیا وہ ہٹائی گئی ہے کیا؟ وہ تو ہم نے کمشنر صاحب کے ساتھ بھی بات کیا، ریاض مسعود کے ساتھ، ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی بات کیا، اور اس سے پہلے چیف سیکرٹری کی نوٹس میں بھی ہم نے یہ لایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ابھی تجویز یہ ہے، صوبائی حکومت کو یہ تجویز ہم نے دیا ہے، کچھ ساتھی اس میں بات کر رہا ہے اور صوبائی حکومت اس سے خبردار ہے۔ اس نے یہ چیز ہم کو دکھایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹیبل ریٹ نیچے آ جائے گی، یعنی ٹیبل ریٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمین کا ریٹ 3 لاکھ روپے تھا، وہ 17 لاکھ تک اس نے پہنچایا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ گرا دو، اس سے انتقالات شروع ہو جائے گی۔ منزلوار ٹیکس سے تو وہ ڈی سی کے اختیار میں ہے، وہ بھی ہم نے تجاویز دیا۔ خانہ کاش کا مسئلہ ہے تو اس کا ہو تو کوئی ویژن نہیں ہے، ویژن کے بغیر یہ چیز ہم لوگوں پہ لاگو کیا، اور وہ اس لیے لاگو کیا کہ وہ اپنے یعنی پرائیویٹ لوگوں کے جیب میں جاتا ہے، وہ حکومت کا کوئی فائدہ اس میں نہیں۔ حاجی صاحب اس میں کتنے صداقت ہے؟ سننے میں آ رہی ہے کہ جو چھپ کے پردے کے پیچھے لگاؤ 1-2 لاکھ روپے دے دے تو اس کا خانہ کاش کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو پیسے نہیں دیتے وہ خانہ کاش ہی میں رہتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے بہت اجلاسی کیا، اور اس میں یہ نتیجے پر ہم پہنچ گئی کہ اس نے 100% میں 30% انتقالات کے لیے اس نے راستہ اور دروازہ کھلا رکھا۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم کر رہے ہیں پیسوں کے خاطر، ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہ ہو، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل انڈر پلے کے نام سے پراپرٹی ڈیلرز یا اس کے ساتھ منسلک انویسٹر ایک کاروبار شروع ہوا ہے جو میرے خیال سے سود کے ذمے میں آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا تو نبی علیہ السلام تک، اور نبی علیہ السلام کا پیغامات آخری انسان تک، یہ سود ہے، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو انڈر پلے کا نام دے یا گاڑی نیٹے پہ دے یا جو بھی کریں، لیکن یہ سود ہے، اور ہم اس کا بھرپور مذمت کریں گے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک میں بھی سودی نظام ختم ہو، اور کاروبار میں بھی یہ نظام ختم ہو، اور بینکوں میں بھی یہ نظام ختم ہو جائے گی، تو یہ اللہ کا کرم۔ حاجی صاحب ایک بات اگر ہم دیکھیں انتقالات کی،
हवाई इंतकाल के नाम से लोग इंतकालात ख़रीदते हैं, ख़ासकर कब्ज़ ग्रुप को, और फिर जाके गरीब की जगह कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसकी तो हमने कहे दरख्वास्त दिया है कि भाई जो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी बना लेता है तो उसका जो हवा का इंतकाल गलियों का जो रह जाते हैं मालिक के पास वो वक़्फ़ करना चाहिए। तो फिर कल कोई बदमाश या कोई हमारे तरह ऐसा लोग कि वो इंतकाल अपने रसूख पे हासिल करेंगी और गरीब घरों पे दावा करते हैं कि ये हमारा प्लाट है, हमारे साथ भी इस खसरे का इंतकाल है और उसके पास भी है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये वक़्फ़ करे कि वो हवा का इंतकाल बाजार में ना चल सकते। तो इनके लिए तो हुकूमत का काम है। सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर्स हज़रात या इन्वेस्टर कहते हैं कि हम एक खसरा लेने के लिए जाते हैं एप्लीकेशन के लिए, पटवारी हमसे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, इसमें क्या करेंगे? तो पटवारियों का बिल्कुल अकेला तो पटवारियों का गलती नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर का भी गलती है। क्यों ऐसा रूल बनाया कि वो पैसों के बगैर कोई काम नहीं कर सकते? अगर हम हैं तो हम एसोसिएशन चलाते हैं, ये गरीब आदमी हमारे पास आ जाएगी, पटवारी हमारे हाथों से या हमारे सामने तहसील नहीं ले सकती है। अगर पटवारी ले सकती है तो हम ईसी के पास जाएंगे, अगर ईसी गफलत करेगी तो हम डीसी के पास जाएंगे, अगर डीसी गफलत करेंगे तो हम कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर भी गफलत करेंगे तो हम चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत के पास जाएंगे। तो ये मंतक तो इन लोगों ने खुद बनाया। अली साहब, अगर हम देखें तो आजकल